اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پکار پکار کر کے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھو سچے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بھی سچا تھا، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، پیاس کی شدت نے بے چین کر دیا ہے، لیکن دیکھا کیا ہے کہ دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس سیب کو بھوک کی شدت کی وجہ سے تناول کر لیا، آدھا سیب کھایا، اندر سے تقوی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اے ابو صالح، تو نے سیب کھایا ہے، یہ سیب کسی باغ کا ہے اور باغ کسی مالک کا ہوگا، تو نے مالک کی بغیر اجازت کے سیب کھایا ہے، تیرا تقوی، تیرے تقوی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب پرہیزگاری کی وجہ سے آپ وہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر وہ باغ تھا، وہاں کا سفر کرتے ہیں، اور جب اس باغ کے قریب پہنچتے ہیں ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں وہاں باغ کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جا کر کے ان کو سلام کیا، بزرگ نے جواب دیا، کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، میں اس کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بزرگ نے جب غور سے پیشانی پہ دیکھا تو بلندی کے آثار پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے، سربلندی کے آثار پیشانی سے نظر آ رہے تھے۔ پیشانی کو دیکھ کر کے کہا بیٹا ہم معافی تو دے دیں گے لیکن ہماری 2 شرطیں ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ تجھے باغ رکھانا ہوگا اور دوسری شرط ہم تجھ کو پہلی شرط کے پورا ہونے کے بعد بتائیں گے۔ حضرات المختصر بیان کر رہا ہوں، باغ رکھا رہے ہیں غوث اعظم کے والد جن کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ باغ کے اندر ایک دن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست باغ کے اندر ہیں، غوث اعظم کے نانا کا نام عبداللہ صومعی ہے، ان کے کچھ مہمان آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں ہمیں باغ کے ذرا پھل کھلاؤ، ہم اس باغ کے سیب کھانا چاہتے ہیں۔ غوث اعظم کے نانا عبداللہ صومعی نے غوث اعظم کے والد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کہا جاؤ بیٹا اور میٹھے میٹھے پھل توڑ کر کے لاؤ، میٹھے میٹھے سیب توڑ کر کے لاؤ۔ آپ جب پھل توڑ کر کے لاتے ہیں، آپ جب سیب توڑ کر کے لاتے ہیں اور لا کر کے جب آپ نے سامنے مہمانوں کے رکھے، اللہ کی شان و قدرت دیکھو، جس پھل کو مہمان ہاتھ لگائیں وہ پھل یا تو پھیکا نکل جائے، جس پھل کو مہمان ہاتھ لگائیں وہ پھل یا تو کڑوا نکل جائے۔ مہمانوں نے سیب پھینک دیے، کہا کیسا آپ نے یہ نوکر رکھا ہے، اسے یہی نہیں پتا مہمان کی مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ مہمان کے لیے میٹھے پھل لائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا ابو صالح تجھے ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ میرے باغ کے کون سے پیڑ پہ میٹھا پھل آتا ہے، کون سے پیڑ پہ کھٹا پھل آتا ہے۔ اب سنو غوث اعظم کے والد کی شان، غوث اعظم کے والد کا مقام۔ میرے غوث اعظم کے والد کہتے ہیں ارے پتا اسے چلتا ہے جو کھاتا ہے، میں جب سے تمہارے باغ میں آیا ہوں میں نے کسی باغ کے پھل کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ غوث اعظم کے والد کا جب یہ جملہ سنا مہمان بولے ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تب غوث اعظم کے نانا نے کہا تم اس نوجوان کو نہیں جانتے، اس کی عظمت کو نہیں جانتے، اس کے مرتبے کو نہیں جانتے۔ ارے ایک دن سخت طوفان آیا تھا، ایک دن سخت آندھی آئی تھی، میں اپنے گھر سے نکلا، اپنے باغ کے اندر آیا، میں نے دیکھنا چاہا تمام لوگوں کے باغوں کے پھل زمین پہ آ گئے تھے آندھی کی وجہ سے، اور جب میں اپنے باغ کے اندر آیا تو میرے اس باغ کے اندر یہ نوجوان آندھی میں اپنا چراغ جلا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سب لوگوں کے باغوں کے پھل تو زمین پہ تھے لیکن میرے باغ کا ایک پھل بھی زمین پہ نہیں گرا تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں رتھورا کے مسلمانوں، جب باپ نیک ہوتا ہے، جب باپ پارسا ہوتا ہے، جب باپ متقی ہوتا ہے، جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں پارسا ہوتی ہے، جب ماں متقیہ ہوتی ہے، جب ماں اللہ کی ولیہ ہوتی ہے، تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کہتی ہے، دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے، دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان بریلی کے امام کی زبان میں پکار کر کے کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ تم نے دیکھی نہیں ہسٹری اٹھا کر کے، کیا تم نے دیکھی نہیں تاریخ اٹھا کر کے کون غوث اعظم ہیں؟ یہ وہ غوث اعظم ہیں پیارے۔ آج تمہارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، بچے ہمارے بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب کسی امیر کا بیٹا جاتا ہے تو نوکر آگے آگے اعلان کرتا ہے راستہ صاف کر دو فلاں امیر کا بیٹا آ رہا ہے، کسی وزیر کا
بیٹا پڑھنے جاتا ہے، نوکر آگے آگے اعلان کرتا ہے راستہ صاف کر دو، فلاں امیر کا وزیر کا بیٹا جا رہا ہے، مگر واہ میرے غوث اعظم، تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں، تیری شان کا کوئی جواب نہیں، تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں، تیری رفعت کا کوئی جواب نہیں۔ امیر کا بیٹا پڑھنے جائے، انسان اعلان کرتا جائے، امیر کا بیٹا پڑھنے جائے، نوکر اعلان کرتا جائے، مگر میرے غوث اعظم کی شان سنو، غوث اعظم مدرسہ پڑھنے جا رہے ہیں، انسان اعلان نہیں کر رہا ہے، اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہوا چل رہا ہے، افصحوا الطریق لولی اللہ، اللہ کا ولی آ رہا ہے راستے کو کشادہ کر، اللہ کا ولی آ رہا ہے راستے کو کشادہ کر دو۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ آخری بات سنو، تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ کون غوث اعظم ہیں؟ یہ وہ میرے غوث اعظم ہیں پیارے، جن کے دنیا کا انسان تو کعبے کا طواف کرتا ہے، ادنا ہو وہ بھی کعبے کا طواف کرتا ہے، اعلیٰ ہو وہ بھی کعبے کا طواف کرتا ہے، انقص ہو وہ بھی کعبے کا طواف کرتا ہے، اعلیٰ ہو وہ بھی کعبے کا طواف کرتا ہے، اکمل ہو وہ بھی کعبے کا طواف کرتا ہے، زاہد کعبے کا طواف کریں، شریف کعبے کا طواف کریں، نقبہ کعبے کا طواف کریں، خطبہ کعبے کا طواف کریں، ابدال کعبے کا طواف کریں، اقطاب کعبے کا طواف کریں، اوتاد کعبے کا طواف کریں، ارے پیارے مفتی اعظم کعبے کا طواف کریں، تاج الشریعہ کعبے کا طواف کریں، شاہ شرافت کعبے کا طواف کریں، مگر واہ میرے غوث اعظم بچپنے کا عالم ہے۔ غوث اعظم جب مدینہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں، حج کرنے کے لیے جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، ماں نے کہا بیٹا چھوٹے ہو، تمہیں ابھی اجازت نہیں ملے گی۔ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے میرے غوث کی، گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے رونے لگے، خانہ کعبہ کی محبت میں رونے لگے۔ پروردگار عالم نے غوث اعظم کی نظروں سے پردے اٹھا دیے۔ آپ قصبہ جیلان میں کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے تھے۔ جب میرے غوث بڑے ہوئے تب کسی نے پوچھا تھا تم نے بچپن میں اپنے قصبہ جیلان سے تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کی تھی، اب تم کس مقام پہ پہنچ گئے ہو؟ تو میرے غوث کا جواب سنو، فرماتے ہیں میرے غوث اعظم وہ میرا بچپن تھا جس میں میں نے قصبہ جیلان سے خانہ کعبہ کی زیارت کی تھی، اب تو اللہ نے وہ مقام مجھے دے دیا ہے، اب تو اللہ نے وہ شان مجھے دے دی ہے کہ کعبہ خود میرے گھر کا طواف کرتا ہے۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا۔